نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عربی لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کا حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر پورے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کے ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے تباہ کر دیا۔ اس کے مطابق اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ چکے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور ان کے تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کے حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے بہت ظلم و ستم شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے ماننے والوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار پر بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کے سورہ کہف میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہوئے، جب یہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور وہی اسی غار میں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اسی غار میں سوتے گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار بنا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائے اور کبھی باہر نہ آ سکے۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا، جس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ دیا، دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن بادشاہ نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو کہ نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا اور اس نے 68 سال شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی تو لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کے تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کی موجودگی کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنے بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی خوفداری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام میں مشغول ہوئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیحا تھا اس کو کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیحا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیحا کھانے کے لیے ایک دکان پر پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیحا کو سپاہیوں کو سپرد کروایا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ تو سپاہیوں نے یملیحا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگ گئے کہ بتاؤ وہ خزانہ
کہا ہے؟ جواب میں یملیحا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیحا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیحا پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کی شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگ گئے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اسی غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیحا کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی کہ شاید یملیحا کو بادشاہ نے گرفتار نہیں کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و سنائی دیے تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کے فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہ اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور یہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کوئی سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنی ہمراہ اور مائرین شہر کے ساتھ اس غار تک پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ کو تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر کی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا فرمائے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہی جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔